جس طرح ہم جسمانی صحت کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، بالکل اسی طرح روحانی صحت کے لیے ہم لوگ عالم یا مولانا حضرات سے رجوع کرتے ہیں۔ ہماری فیملی جن مولانا صاحب کے پاس جاتی تھی، سنتے تھے کہ ان کے قبضے میں کافی جن ہیں جن سے وہ اپنے کام نکلواتے ہیں۔ ان مولانا صاحب کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ صرف جائز مقاصد کے لیے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ کافی باعلم شخص تھے۔ ان سے منسوب کافی کہانیاں ہیں جنہیں سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کس قدر جن اور اس قسم کی مخلوقات تھیں جو ان کے کام آتی تھیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس ہماری فیملی میں سے کوئی کسی مقصد کے لیے گیا تو وہ بتاتے ہیں کہ کافی گرمیوں کے دن تھے، تو جب مولانا صاحب کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر رہے تھے تو سائڈ پہ رکھا ہوا فین خود بخود آن اور آف ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہمارے ریلیٹو کو کافی عجیب لگا، تو انہوں نے مولانا صاحب سے پوچھ ہی لیا کہ کیا اس پنکھے میں کوئی خرابی ہے۔ تو مولانا صاحب مسکرانے لگے اور انہوں نے پنکھے کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، مت کرو۔ ان کا یہ کہنا تھا اور پنکھا نارمل چلنے لگا۔ میرے ریلیٹو نے کہا کہ یہ سب کیا تھا؟ تو مولانا صاحب نے بتایا کہ بھئی ایک جن تمہارے ساتھ شرارت کر رہا تھا، میں نے اسے کہا مت کرو تو وہ میرا حکم نہیں ٹال سکتا تھا، اسی لیے وہ اب یہاں سے بھاگ چکا ہے۔ اب آپ آرام سے اپنا مسئلہ بتائیے۔ فرینڈز، جن دنوں میری بہن کافی چھوٹی تھی اور وہ اکثر ابو کے ساتھ ان کے گھر جایا کرتی تھی، تو مولانا صاحب اور میرے ابو خاصے اچھے دوست تھے۔ چنانچہ مولانا صاحب نے ایک دن میرے ابو سے کہا کہ چلیے میں آپ کو اپنے ایک اور دوست سے ملواتا ہوں ان کے گھر چل کر۔ تو اسی طرح میری بہن بھی ابو اور مولانا صاحب کے ساتھ ان کے دوست کے گھر چلی گئیں۔ میری بہن بتاتی ہے کہ مولانا صاحب کے وہ دوست بھی مولانا صاحب کی طرح روحانی علم رکھتے تھے، اور یہ بات مولانا صاحب نے خود اپنے منہ سے کہی ہے کہ میرے یہ دوست مجھ سے زیادہ اس معاملات میں قدرت رکھتے ہیں۔ میری بہن بتاتی ہے کہ جس کمرے میں بیٹھ کر سارے بڑے لوگ باتیں کر رہے تھے تو وہ کافی بور ہوئی اور وہ کھیلتے کھیلتے ان دوست کے گھر کے صحن میں چلی گئی۔ وہ بتاتی ہے کہ اس صحن کا ماحول ہی کچھ عجیب تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ پورا صحن کچا تھا اور اس پورے صحن میں جگہ جگہ کچھ فاصلے پر 4 فٹ تک کٹے ہوئے درخت تھے، یعنی کہ درختوں کے تنوں کو 4 فٹ تک کاٹ کر چھوڑ دیا گیا تھا، اور ایک عجیب سا بنجر صحن تھا جس میں سے ویرانیت کی بو آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی ویرانیت اس صحن میں موجود تھی اور خوف بھی۔ میری بہن دیکھ کر ڈر گئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ پیچھے ہٹتے ہی وہ میرے ابو سے ٹکرا گئی، کیونکہ میرے ابو
مولانا صاحب اور ان کے دوست اس صحن میں آ گئے تھے۔ میرے ابو نے ان کے فرینڈ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، یہ درخت اس طریقے سے کٹے ہوئے کیوں ہیں؟ تو مولانا صاحب کے ان دوست نے ابو سے کہا کہ یہ درخت یوں ہی نہیں کٹے ہوئے، آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں جانتا ہوں۔ میرے ابو نے کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے موکلوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ہر درخت پر اور اس کے کٹے ہوئے تنے پر میرا ایک موکل بیٹھا ہوا ہے جسے صرف میں ہی دیکھ سکتا ہوں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص مولانا صاحب کے پاس آیا اور اس نے انہیں بتایا کہ میرا ایک رشتہ دار کافی بیمار ہے، لیکن انار کھانے کی خواہش رکھتا ہے، اور میں نے پورے پاکستان میں معلوم کروا لیا ہے، لیکن کہیں بھی مجھے انار میسر نہیں آیا ہے۔ تو مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کچھ دیر بیٹھیے۔ وہ شخص کچھ دیر بیٹھا رہا اور مولانا صاحب اندر گئے اور پھر باہر آئے، اور جب وہ باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں تازہ اور سرخ انار تھے۔ وہ شخص وہ انار دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو مولانا صاحب مسکرانے لگے اور کہا کہ میرے موکل نے مجھ سے معذرت کی ہے کہ اسے انار لانے میں کچھ دیر ہو گئی۔ اس شخص نے کہا کہ دیر بھلا کیوں ہوئی؟ تو مولانا صاحب نے اس شخص سے کہا کہ دراصل میرا موکل یہ انار ایران سے لے کر آیا ہے۔ فرینڈز، ایسے تمام لوگ جو روحانی علم رکھتے ہیں، ان سے منسوب ایسے بے شمار پراسرار واقعات ہوتے ہیں جو نہ صرف پراسرار ہوتے ہیں بلکہ خاصے دلچسپ بھی ہوتے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی اسٹوری میں اپنے چینل پہ پوسٹ کروں تو آپ لوگ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز ود رباب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں۔ میں ملوں گی آپ سے ایک اور اسٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔